بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 129، 130، 131 اور 132 کا ترجمہ کے ساتھ تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ صبح اس کی تلاوت ہو چکی ہے، میں اردو اور انگلش ترجمہ کے اب ہم تفسیر پیش کر رہے ہیں۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ 129 میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور تم سے ہرگز نہ ہو سکے گا کہ عورتوں کو برابر رکھو، اگرچہ تم کتنی ہی اس کی حرص کرو تو یہ نہ کرو کہ ایک ہی بیوی کی طرف پورے جھک جاؤ اور دوسری لٹکتی ہوئی چھوڑو، اور اگر تم نیکی اور پرہیزگاری اختیار کرو تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی اگر تمہاری ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو یہ تمہاری قدرت میں نہیں کہ ہر چیز میں تم انہیں برابر رکھو اور کسی چیز میں ایک کو دوسری پر ترجیح نہ ہونے دو، نہ میلان، نہ محبت میں، اور نہ خواہش و رغبت میں، اور نہ نظر و توجہ میں۔ تم کوشش کر کے یہ تو کرنے نہیں سکتے، لیکن اگر اتنا تمہاری قدرت میں نہیں ہے اور اس وجہ سے تمام پابندیوں کا بوجھ تمہارے اوپر نہیں رکھا گیا، اور قلبی محبت اور طبعی میلان جو تمہارے اختیار میں نہیں ہے، اس میں برابری کرنے کا تمہیں حکم نہیں دیا گیا، تو یہ تو نہ کرو کہ ایک ہی بیوی کی طرف پورے جھک جاؤ اور دوسری بیوی کی لازمی حقوق بھی ادا نہ کرو، بلکہ تم پر لازم ہے کہ جہاں تک تمہیں قدرت و اختیار ہے وہاں تک یکساں برتاؤ کرو۔ محبت اختیاری شے نہیں تو بات چیت، حسن اخلاق، کھانے پینے، پاس رکھنا اور ایسے امور جن میں برابری کرنا اختیار ہے، ان امور میں دونوں کے ساتھ ضرور یکساں سلوک کرو۔ 130 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور اگر وہ میاں بیوی دونوں جدا ہو جائیں تو اللہ اپنی وسعت سے ہر ایک کو دوسرے سے بے نیاز کر دے گا، اور اللہ وسعت والا، حکمت والا ہے۔ یعنی اگر میاں بیوی میں صلح نہ ہو سکے اور طلاق واقع ہو جائے تو دونوں اللہ تعالیٰ پر توکل کریں۔ اللہ کریم عورت کو اچھا خاوند اور مرد کو اچھی بیوی عطا فرما دے گا اور وسعت بھی بخشے گا۔ اس ایسے معلوم ہوا کہ نہ عورت بالکل مرد کی محتاج ہے اور نہ مرد بالکل عورت کے حاجت مند، سب رب ذوالجلال کی حاجت میں ہے، ایک دوسرے کے بغیر کام چل سکتا ہے۔ عام طور پر طلاق کے بعد عورت اور اس کے گھر والے بہت غمزدہ ہو جاتے ہیں۔ ایسے موقع پر یہ آیت مبارکہ بار بار پڑھی جائے تو انشاءاللہ تعالی دل کو تسکین ملے گی اور اللہ تعالیٰ مناسب حل بھی عطا فرمائے گا۔ اس میں شوہروں کو بھی ہدایت ہے کہ وہ اپنے آپ کو بیویوں کے مالک اور مختار نہ سمجھیں، اور یہ نہ سمجھیں کہ اگر انہوں نے چھوڑ دیا تو اب کائنات میں کوئی ان عورتوں کا سہارا نہیں رہے گا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سہارا دے گا۔ اسی سلسلے میں یہاں ایک مفید وظیفہ پیش خدمت ہے۔ حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس بندے کو مصیبت پہنچی اور یہ دعا پڑھ لے، انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ تعالیٰ اسے مصیبت پر ثواب عطا فرمائے گا اور اس سے بہتر چیز اسے عطا فرمائے گا۔ جب میرے شوہر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا تو میں نے یہی دعا پڑھی، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے بہترین شوہر یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے۔ تو دوستو، 131 اور 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، اور بے شک ہم نے ان لوگوں کی جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور تمہیں بھی تاکید فرما دی کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر نہ مانو تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ کائنات سے غنی ہے، ساری کائنات اس کی عبادت کرنے لگی تو اس کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہو جاتا، اور ساری دنیا اس کی قربان ہو جائے تو اس کی شان میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ وہ غنی بے پرواہ ہے، وہ چاہے تو سب کو فنا کر دے اور دوسرے لوگوں کو لے آئے، تمہیں موت دے کر دوسری قوم کو یہاں آباد کر دے، جسے فرعون کے ملک کا دوسرے کو مالک بنا دیا۔ اس کی شان بلند ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے کہ جسے میں نے ہدایت دوں،
لہذا مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا، اور تم سب فقیر ہو سوائے اس کے جسے میں غنی کر دوں، لہذا مجھ سے مانگو، میں تمہیں روزی دوں گا، اور تم سب مجرم ہو سوائے اس کے جسے میں سلامت رکھوں۔ تو تم میں سے جو یہ جان لے کہ میں بخش دینے والا قادر ہوں، پھر مجھ سے معافی مانگے تو میں اسے بخش دوں گا اور پرواہ بھی نہ کروں گا۔ اور اگر تمہارے اگلے پچھلے زندہ مردے تر و خش سب میرے بندوں میں سے سب سے نیک بندے کے دل پر ہو جائیں، یعنی سارے انسان اس نیک آدمی کی طرح ہو جائیں، تو یہ ان کی نیکی میرے ملک میں مچھر کے پر برابر اضافہ نہ کرے گی۔ اور اگر تمہارے اگلے پچھلے زندہ مردے تر و خوش میرے بندوں میں سے بخت ترین آدمی کے دل کے مطابق ہو جائیں، تو ان کے یہ جرم میرے ملک سے مچھر کے پر کے برابر کم نہ کریں گے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔